اکثر جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو ذہن پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس کا حل صرف دنیاوی کوششوں میں ہے؟ چلیے آج ہم ایک ایسے روحانی نقطۂ نظر پر غور کرتے ہیں جو اس مشکل سے نکلنے کا ایک بالکل الگ راستہ دکھاتا ہے۔ یہ جو جملے ہیں نا، یہ سیدھے اس تقریر سے لیے گئے ہیں جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اور یہ اس درد کو بیان کرتے ہیں جو شاید آج کل ہر گھر میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ہر فرد کی اپنی ایک کہانی ہے، ایک جدوجہد ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی عام آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہوتی کیسے ہے، یعنی اس کا ہم پر اثر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آمدنی تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، لیکن خرچے ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرض کا بوجھ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور گھروں کا سکون جیسے کہیں کھو گیا ہے۔ تو یہ صرف پیسے کی کمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک گہرا انسانی المیہ ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل آخر ڈھونڈ کہاں رہے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ طریقے کیوں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا نہیں کرتے، دو نوکریاں کرتے ہیں، گھر کا کوئی حصہ کرائے پر دے دیتے ہیں، یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب بالکل عام طریقے ہیں اس مشکل سے لڑنے کے، اور یقیناً ہر کوئی اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جتنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مہنگائی اس سے کئی زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اوپر سے مرہم پٹی کر رہے ہیں، جبکہ بیماری کی جو اصل جڑ ہے وہ تو کہیں اور ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کا بجلی کا بل غلط آ جائے تو آپ گیس کمپنی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا؟ بالکل اسی طرح اگر اس مسئلے کی جڑ روحانی ہے تو اس کا حل مادی چیزوں میں بھلا کیسے مل سکتا ہے؟ تو پھر اصل مسئلہ ہے کیا؟ چلیں اب اس خطبے کی بنیادی تعلیم کی طرف آتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز کا کنٹرول دراصل ہے کس کے پاس۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ قیمتوں کو مقرر کرنے والا، رزق میں تنگی اور کشادگی کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ المسعر، اس کا مطلب ہے قیمت مقرر کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازار میں قیمتوں کا جو یہ اتار چڑھاؤ ہے نا، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ سوچ یقیناً انسان کے توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہماری مالی پریشانیاں دراصل ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے۔ اب اگر مسئلہ روحانی ہے تو ظاہر ہے اس کا حل بھی روحانی ہی ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کا حل 2 چیزوں میں بتایا گیا ہے۔ پہلا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی استغفار، اور دوسرا، گناہوں کو چھوڑ کر سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آنا، یعنی توبہ۔ اور یہ جو استغفار ہے نا، یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے رحمت اور مدد حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہماری زندگی میں بہتری لا سکتی ہے اور بند دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ ان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، ہر پریشانی سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر آخر میں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا کیسے ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ اصل تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ صرف اپنی نوکری یا کاروبار پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہی ہے جو اسباب میں اثر ڈالنے والا ہے۔ اسے 2 لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ہے اسباب، یعنی دنیاوی وسائل جیسے نوکری کرنا، محنت کرنا، اور دوسرا ہے مسبب الاسباب، یعنی ان وسائل کو پیدا کرنے والا اللہ۔ تو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ وہ صرف اللہ پر رکھنا چاہیے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، کیا معاشی بحران کا جو حتمی حل ہے وہ مادی چیزوں میں ہے یا روحانیت میں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔